ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کے شادی کی، چونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنے پہلے بیوی سے جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کے کسی فلپینی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا بہت خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دیں۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ تو بڑے بیٹے اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپین پہنچے۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کرنے کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو ساتھ لے کر سعودیہ پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گیا۔ تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپین روانہ کر دیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد بڑے بیٹے فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اسے کہا، ماں آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے بعد آپ پھر بھی وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئے جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھو۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گی۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کر لیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو توشہ آخرت بیچنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔